جناب ابراہیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ مرکزی گفتگو تو بنو اسرائیل کے ساتھ تھی۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ نیکی کے حصول کے لیے تھی۔ آپ کے جو بڑے تھے انہوں نے نیکیاں کیں، اچھائیاں کیں، امتحانات پاس کیے، آزمائشیں نبھائیں، اور آزمائشوں میں سرخرو نکلنے کی وجہ سے ان کو بلندی کے درجات دیے گئے، اور یہ فضیلت بن سکتی ہے آپ کے لیے اگر آپ ان کے راستے پہ چلیں تو۔ لیکن چونکہ آپ ان کا راستہ چھوڑ چکے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اپنا راستہ بدل چکے ہیں، غلط راستوں پہ جا چکے ہیں، نافرمانیاں کر چکے ہیں، اب آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات مزید سمجھانے کے لیے پچھلی تاریخ کو ان کے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ جناب ابراہیم جن کو آپ لے کر بہت بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے کس انداز میں اپنی بندگی پیش کی تھی اللہ کے سامنے۔ اور پھر یہ تاریخ کا وہ حصہ جس میں وہ دعا فرما رہے تھے کہ کس لیول کی بندگی کا اظہار ان دعاؤں میں بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس آیت نمبر 130 میں تھوڑا سا جھٹکے کی صورتحال بن جاتی ہے کلام میں، کہ ایک طرح ان کو ایک ایسا روک کر ایک ایسا سخت قسم کا جملہ ان کو کہا جا رہا ہے تاکہ ان کا عقل اپنی جگہ پہ آ جائے اگر ہے تو۔ یعنی اس جو آیت ابھی پڑھنے والے ہیں اس میں ایک توہین آمیز جملہ رکھا گیا ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور جملہ کیا ہے؟ جملہ یوں ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم کی سیرت کے کچھ حصے ہم نے بیان کیے ہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس سے ہٹ کے چلے گا۔ ان کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہٹے ہوئے ہیں تو آپ کیا ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، نہیں، بلکہ ایک تیسرے زاویے کو رکھ کر کہ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ احمق ہی شمار ہوگا، کیونکہ اتنی واضح اور اتنی صاف اور صراط مستقیم پر مبنی روش ہے جناب ابراہیم کی کہ اس سے کوئی پاگل اور احمق ہی ہٹ سکتا ہے۔ کوئی سیانہ بندہ، سمجھدار بندہ، عاقل بندہ کبھی بھی اس روش اور اس راستے سے نہیں ہٹے گا۔ تو پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور جناب ابراہیم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، پچھلی کئی آیات سے یہ جاری ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں درمیان میں پچھلی سیرت کے حصے بیان کر کے اب درمیان میں یہ ایک جھٹکا سا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ جناب ابراہیم کی سیرت کے اگلے حصے بیان ہوں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو جناب ابراہیم کی سیرت سے ہٹنا چاہے؟ یعنی اس کو آپ سوالیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک قسم کا استفہام انکاری بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ کون ہوگا، وہ احمق ہوگا۔ وَمَنْ يَرْغَبُ، کون ہو سکتا ہے جو پھرے ہٹے کس سے؟ ملت ابراہیم سے۔ ملت کا معنی کچھ عرض کیا لیکن پھر عرض کر دیتے ہیں۔ ملت یعنی وہ اعتقادی اور عملی سلسلہ جس کو کوئی اپنائے،
اعتقادی اور عملی سلسلہ۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے امت۔ امت افراد کو کہتے ہیں، یعنی افراد جن میں ایک قسم کی سوچ، ایک قسم کا جغرافیہ یا ایک قسم کا کوئی ایک ایسا مشترکہ سلسلہ ہو جو ان افراد کو آپس میں جوڑے ہوئے ہو، تو اس کو کہتے ہیں امت، افراد کو۔ اور اگر جو اعتقادی اور عملی روش ہو، جو انسان چلیں اور اکٹھے چلیں یا ایک چلے، ایک بہت مستحکم کی روش ہو، تو اس کو کہتے ہیں ملت۔ تو ملت ابراہیم یعنی جناب ابراہیم کی سوچ اور عمل کی روش۔